قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ہاں جو بھی بیٹا ہوتا تو اس کے ساتھ بیٹی پیدا ہوتی، تو اس بچی کے ساتھ پیدا ہونے والے بچہ دوسرے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ شادی کرتا تھا۔ حافظ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ جائز قرار دیا کہ وہ اپنے بیٹی اور بیٹے کی آپس میں شادی کر دیں، اس لیے کہ یہ اس وقت کے حالات اور انسانی نسل چلانے کے لیے حکمت تھی، لیکن ان کے ہر بار ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح وہ بچوں کی شادی ان بچوں کے ساتھ کرتے تھے جو ان کے علاوہ دوسری بار میں پیدا ہوتے تھے۔ گویا ہر مرتبہ کے حمل سے پیدا شدہ لڑکا لڑکی باہم حقیقی بہن بھائی کی طرح تھے اور ان کا باہم نکاح درست نہیں تھا، جبکہ دوسرے حمل سے پیدا شدہ پہلے والے کے لیے اس طرح تھا جیسے چچیرے ہوتے ہیں۔ یہی بات قابیل اور حابیل کے درمیان اختلاف کی وجہ بنی۔ قابیل کے ساتھ اس کی خوبصورت بہن پیدا ہوئی جس کا نام اکلیمیہ تھا، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن ایسی خوبصورت نہ تھی، اس کا نام لیوزا تھا۔ جب حضرت آدم نے اکلیمیہ اور حابیل کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے کہا میں اپنی بہن کا زیادہ حقدار ہوں۔ حضرت آدم نے قابیل کو حکم دیا تو اس نے حکم نہ مانا۔ حضرت آدم نے اسے منع کیا تو وہ نہ رکا۔ قابیل شیطانی وسوسوں کا شکار تھا۔ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اس کی بہن اکلیمیہ زیادہ خوبصورت ہے، جس سے اس کی نسل بھی خوبصورت ہوگی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن لیوزا سے شادی کرنا سے منع کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قابیل کا یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا اور آخر اس کو اپنی ہی بہن سے عشق ہو گیا۔ اب تو قابیل مکمل طور پر شیطان کے شکنجے میں تھا، کیونکہ حضرت آدم کی شریعت کے مطابق ایک حمل سے پیدا ہونے والے بہن بھائی کی شادی ممکن نہ تھی۔ حضرت حابیل انتہائی سعادت مند اور نیک سیرت تھے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام تر امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم کو یقین تھا کہ ان کی نسل کو راہ راست پر لانے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں حضرت حابیل ہی ان کی مدد کریں گے۔ چنانچہ یہی بنیادی وجوہات قابیل کے حسد کی وجہ بنتی چلی گئیں۔ قابیل حضرت آدم کے بعد نبوت اور انسانوں کی بھاگ دوڑ کا صحرا اپنے سر لینے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ناممکن تھا۔ جب حضرت آدم نے دیکھا قابیل حضرت حابیل کو قتل کرنے کے در پہ ہے تو انہوں نے دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا جائے تو سمجھنا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں نے جب قربانی پیش کی تو اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا کیونکہ وہ حق پر تھے۔ قابیل کی قربانی سنبل کی لکڑیوں کا گٹھا تھا کیونکہ وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے اپنے کھیت سے گھٹیا مال چنا تھا، پھر اس میں سے ایک عمدہ سٹا پایا تو اسے صاف کر کے کھا لیا، جبکہ حابیل نے مینڈے کی قربانی دی کیونکہ وہ ریوڑ والے تھے، انہوں نے ایک عمدہ جانور لیا تھا، اسی جانور کو اللہ نے قبول فرمایا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ اور پھر قرآن کریم میں اس کا اس طرح سے ذکر ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی چڑھائیں تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس قربانی کی قبولیت کے بعد جب قابیل نے سوچا کہ اب جب سب کو پتہ چلے گا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانے گا، اس لیے اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی آتش پرستی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی بھی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی ظلم سے کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور ناپاک طریقہ جاری کیا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔